آپ جب چھوٹی تھیں تو کیا بننا چاہتی تھیں؟ کوئی مجھے روکے ٹوکے نہ، جب نیند آ رہی ہو تو میں سوتی رہوں، کوئی اٹھائے نہ، کوئی اسکول نہ بھیجے۔ تو آپ نے صحافت کی تعلیم نہیں لی، آپ نے ایجوکیشنسٹ ہیں آپ؟ میں نے ٹیچنگ کی، کچھ عرصے کے لیے شوق پورا کیا۔ آپ نے جو یہ پروفیشنل کریئر ہے اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ میں نے لائیو بول دیا کور کمانڈر کو کور کمانڈر۔ یہاں پر آپ نے مس کیا کہ آپ کو صحافت کی تعلیم حاصل کر لینی چاہیے؟ کرائم سٹوری کرتے ہوئے کبھی ڈر لگا آپ کو؟ جن کے کندھوں پہ رکھ کے آپ حوصلہ سہارا کر کے آگے ہوتے ہیں اور پھر پتہ لگے کہ پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ میں نے سنا ایک دفعہ آپ کو کسی نے بند کر دیا تھا کمرے میں۔ وہ 70-75 جو زنجیروں سے باندھے ہوئے لوگ تھے، ان میں 2 ہم بھی تھے، ایک تہمینہ شیخ اور ایک ڈرائیور۔ سب سے زیادہ وائرل کنٹینٹ کون سا ہے آپ کا؟ پاپا صبح کام پہ چلے جاتے ہیں اور ماما مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہیں، پاؤں کے نیچے سرسوں کا تیل لگا کے۔ میڈیکل کی طلبہ کے ساتھ بوڑھا ڈاکٹر کئی ماہ تک زنا کرتا رہا، ڈاکٹر کمرے میں نہیں گاڑی میں شروع ہو جاتا تھا۔ تہمینہ تو بتائے گی کہ لاش کہاں سے ملی تھی، تہمینہ تو بتائے گی لاش کس حالت میں پڑی تھی، تہمینہ تو بتائے گی کرنے والا ایک تھا یا 2 تھے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کیچ فریزز ہیں، لوگ اس کو سیکشول اس میں کنوٹیشن میں لیتے ہیں، اور وہ جو لوگ بچے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہم ٹی وی پہ کھولتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ، تو اس میں اس طرح کی چیز کا سامنے آنا کہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ میں اسی پر نوکری کر رہی ہوں، میں نوکری کر رہی ہوں۔ یہ سٹوریاں ان کلپس کی وجہ سے اور تہمینہ کے بولڈ سوال پوچھنے کی وجہ سے چلتا ہے۔ جھگڑا بس اینا جنہ سی کہ اسی دونوں اس کمرے چ رہندیاں سی تے او پہلی بڈھی سی تے میں دوجی بڈھی سی، اسی کی کمرے چ سونے ہیں۔ کہتی میرے جنے دی خواہش ہے، وہ کہندا ایک ادھر ہوئے تے ایک ادھر ہوئے۔ اس کے اوپر یہ گندی سی ٹیگ لائن لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے نائکا ہر رات 5000 فکس کر لیتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ویوز زیادہ آتے ہیں، اسپیشلی ان جو جس میں یہ سیکشول کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے؟ میری چوائس یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اچھا تہمینہ، پچھلے دنوں ایک انکوائری بھی چل رہی تھی، کوئی ایف آئی اے کی یا این سی سی آئی اے کی، وہ کیا تھی آپ کے خلاف جس میں آپ کو بلایا بھی گیا تھا؟ جو ظالم ہوتا ہے نا، اس نے ایک تو ظلم بھی کیا ہوتا ہے اور اپنے ظلم کو وہ بیان کرنے کے لیے یہ فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں فیس کیوں کروں گا، تیری ایسی کی تیسی تو نے میرا نام کیوں لیا۔ آپ نے کیس اٹھایا اس کا بلاچ کا، بہت زیادہ جب بلاچ قتل ہوا، ایسا ٹیگ لگا کہ لوگوں نے کہا پتہ نہیں سارے لاہور کے بدماش جو ہیں وہ تہمینہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ تہمینہ ڈری نہیں ادھر کھڑی ہو کے، ایک 5 فٹ 3 انچ کی لڑکی خوف نہیں کھا رہی ایک رائفلوں والوں سے۔ احسن شاہ کا کیا رول دیکھا آپ نے اس کے اندر؟ کیا آپ کو ڈگ آؤٹ کچھ کیا آپ نے؟ نمک حرام آدمی۔ کیا پتنگ بازی الاؤڈ ہی نہیں ہے تو پھر یہ ڈوریں کیسے پھر رہی ہیں؟ جس ایس ایچ او سے اچھی دوستی ہوتی تھی اس کو تو کچھ نہیں کہنا، جس سے بگڑی ہے اس کے علاقے میں ڈور اگر یا گڈی دیکھی گئی ہے، تصویر اتاری ڈی آئی جی کو، ایس ایس پی کو شیئر کر دیا، دیکھیں جی آپ کے آرڈر مان نہیں رہا، سسپینڈ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ۔ آج جو میری مہمان ہیں وہ ایک بہت اچھی صحافی ہیں اور صحافت کی دنیا میں اپنا نام کر چکی ہیں۔ ان کے بہت سارے کلپس آپ دیکھتے ہیں، کئی کلپ سے مجھے اعتراض ہے، لیکن وہ کام کر رہی ہیں، فیلڈ کے اندر ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، اور ایک خاتون کا کرائم رپورٹر ہونا یہ میرے لیے بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ لڑکیاں اتنی بہادری سے کر رہی ہیں، اور ایک بہادر خاتون ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں تہمینہ شیخ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ۔ ہم پہلی بار اسکرین شیئر کر رہے ہیں، یس ہے نا؟ یس، چلیے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے بلانے پہ آئیں اور ہمیں آپ نے عزت افزائی کی ہماری، بہت آلویز شکریہ، ویلکم۔ تھینک یو۔ تہمینہ جی، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ جب چھوٹی تھیں تو کیا بننا چاہتی تھیں؟ میں جب چھوٹی تھی تو بڑے ہو کے میں بننا چاہتی تھی کہ کوئی مجھے روکے ٹوکے نہ، جب نیند آ رہی ہو تو میں سوتی رہوں، کوئی اٹھائے نہ، کوئی اسکول نہ بھیجے۔ اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انسان کو شعور آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر رات کے 9 بجے والا جو خبر نامہ ابو دیکھا کرتے تھے بلینکٹ لے کے، تو اس میں جب سٹارٹنگ میں ٹیزر ایک چلتا تھا تو اس میں ٹائپنگ بڑی سپیڈی ہو رہی ہوتی تھی۔ مجھے وہ بچپن سے بہت کلک کرتا تھا کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں بغیر دیکھے اتنی سپیڈ سے۔ اور پھر جب بولیٹن پڑھتی تھی نیوز اینکر تو میں کہتی تھی یہ زبانی کیسے یاد کرتے ہیں، مجھے تو بھول جاتی ہے لائن، تو یہ کیسے یاد ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بچپن سے آپ کو شوق ٹی وی کا تھا؟ میں وہاں سے اتنی امپریس ہوئی کہ مجھے اس کی طرح خوبصورت بھی لگنا ہے اور ان کی طرح مجھے سپیڈی پڑھنا بھی ہے، تو اصل میں وہ چیز تھی۔ اور حالات، زندگی ایسے کون سی اینکر پسند تھی آپ کو؟
کسی ایک اینکر کا بھی نام اس ٹائم یاد نہیں تھا. ٹھیک ہے. بس اتنا پتا تھا کہ سر پہ دوپٹہ لے کے ٹی وی پہ رات 9 بجے بلیٹن لگنا ہے, تو ابو نے بیٹھ کے دیکھنا ہے, اور ابو نے مجھے کہنا تم سو جاؤ, اور میں نے وہ چوری چوری دیکھ ہی لینا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں سے دیکھا, آپ کو لگا کہ یہ یعنی اس کا مطلب جس پروفیشن میں آپ ہیں بچپن سے آپ یہی سوچ کے آئی ہیں. یس, مجھے شروع سے میں امپریس تھی, اور جو اس چیز سے میں امپریس ہو جاؤں پھر میں وہ کر کے ہٹتی ہوں. چلیں ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے سفر کا, یعنی کہ پروفیشنل زندگی سے پہلے جو آپ کی ابتدائی زندگی تھی, اس میں تعلیم کہاں سے لی اور کہاں پہ آپ رہیں؟ زہیب, بائی برتھ تو میں بلوچستان کوئٹہ سے ہوں. کوئٹہ سے ہیں آپ؟ یس. یعنی آپ کوئٹہ میں پیدا ہوئی؟ یس, میں کوئٹہ سٹی میں پیدا ہوئی. آپ بلوچ ہیں؟ بالکل نہیں, ہم پنجابی ہیں, ابو بھی پنجابی اور امی بھی پنجابی. کوئٹہ میں پیدائش ہوئی 5 بہن بھائیوں کی, ہم 5 بہن بھائی, اب دنیا پر 4 ہیں, پہلے 5 تھے. اس کے بعد کوئٹہ کے حالات, پنجابی بلوچ کا جھگڑا, مسئلے مسائل, شیعہ سنی کی لڑائی, اور یہ تنازع جو ہے وہ دن بدن بڑھتا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے. نہیں, بالکل نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اکثر اوقات ابو یہ کہا کرتے تھے آج ہڑتال ہو جائے گی تو باہر نہیں نکلنا کسی نے. اصل میں وہ آنسو گیس, وہ شیل, وہ حالات, وہ واقعات جب 2 یا 3 میں تھی تو اس ٹائم دیکھے تھے. پھر ہم کوئٹہ سے لاہور شفٹ ہوئے تھے, پھر تب سے آگے کنٹینیو میں لاہور میں. لاہور کہاں رہی آپ؟ لاہور ہمارا گھر تھا فیصل ٹاؤن میں, وہیں پر رہے, اور پڑھتے گئے آگے سلسلہ جو ہے وہ. کہاں تک تعلیم حاصل کیا؟ جی, میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا. ماسٹرز کمپلیٹ کیا. یہ کون سے ادارے سے کیا؟ میں نے ماسٹرز کیا پنجابی یونیورسٹی سے, ایجوکیشن میں. ٹیچر بننا نہیں تھا. ایجوکیشن میں؟ ایجوکیشن میں پڑھنا نہیں تھا, ٹیچر بننا نہیں تھا, بننا تھا مجھے نیوز اینکر. لیکن آپ نے نیوز اینکر سے بن گئی میں. صحافت کی تعلیم کو کیوں نہیں آپ نے چوز کیا جب آپ نے اینکر بننا تھا؟ اس ٹائم کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا کہ اگر تو ایک اچھا صحافی بننا ہے تو پھر آپ کو جرنلزم پڑھنی ہے, کیونکہ ہماری فیلڈ میں کیا ہے, کس طرح سے ہے, وہ ہم پریکٹیکل سیکھتے ہیں. میری فیملی میں میڈیا کو دور دور تک کوئی قریب بھی نہیں جاتا, جوائننگ تو بڑی دور کی بات ہے, تو گائیڈ لائن پراپر تھی نہیں اس ٹائم. تو اس کا مطلب آپ نے صحافت کی تعلیم نہیں لی, آپ نے ایجوکیشنسٹ ہیں آپ تعلیم, جو لوگ تعلیم دیتے ہیں وہ کام آپ نے کیا. آپ اگر ہوتی تو استاد ہوتی کسی جگہ پہ. ہاں, میں نے ٹیچنگ کی. میں نے ٹیچنگ کی کچھ عرصے کے لیے, شوق پورا کیا. اچھا, کہاں کی ٹیچنگ؟ پرائیویٹ یا سرکاری؟ میں نے پرائیویٹ کی, سکارا اسکول میں کی, ایک انگلش میڈیم اسکول ہے. سکارا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سکارینس. تو میں نے وہیں سے اپنا میٹرک بھی کیا تھا. پھر آگے اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی اسکول میں جا کے ٹیچنگ کی, صرف اور صرف شوق پورا کرنے کے لیے. چلے ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیسا رہا ایکسپیرینس؟ مزہ, بہت مزہ. ایک استاد زیادہ آسان زندگی گزارتا ہے اور اچھی پروفیشنل لائف گزارتا ہے, یا ایک صحافی؟ آسان زندگی استاد کی ہوتی ہے, ٹیچر کی ہوتی ہے. پرسکون ہوتی ہے, دوپہر تک پڑھانا ہے, لیکچر دینا ہے, کاپی شاپی چیک کرنی ہے, اوکے دیٹس اٹ, چھٹی. اور لیکن صحافی کی زندگی اور جاب سب مکس ہوتا ہے. 24 گھنٹے کی جاب ہے ایک اچھے صحافی کی, جو رسپانسبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو یہ پروفیشنل کریئر ہے, اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ جی, اس کا آغاز میں نے کیا چینل 5 سے. اچھا. اور خبریں پہلا ادارہ تھا جہاں سے سیکھنا شروع کیا. ضیاء صاحب کے ساتھ فرسٹ ڈے جب جا کے آمنے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا, اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ ضیاء شاہد کون ہے. پہلا چینل تھا, ایک بڑا نام, پہلا صحافی ایسا جس سے لوگ ڈرتے تھے اور مجھے پتہ نہیں تھا. اب میں جا کے بیٹھی ہوں, کہتے ہاں کی نام ہے تیرا کڑیے؟ میں نے کہا جی میرا نام تہمینہ ہے. اس ٹائم تہمینہ شیخ نہیں, صرف تہمینہ بتایا کرتی تھی. تو خیر انٹرویو لیا اور کہا کہ مجھے سیکھنے کا شوق ہے اور یہ میرا فرسٹ ڈے ہے آج. میں نے پہلے زندگی میں کبھی چینل ہی نہیں دیکھا کہ چینل کسے کہتے ہیں. آپ چینل 5 کے لیے گئی تھی؟ یس, میں وہاں پر انٹرنشپ کے لیے گئی تھی, اپنی خواہش کا اظہار کرنے. کس ایئر میں؟ یہ بات ہے جی 2011 کی. 2011 میں آپ چینل 5 میں انٹرنشپ کے لیے گئی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے. ادھر جا کے مجھے بٹھایا گیا ضیاء صاحب کے سامنے, انہوں نے کہا بڑے سال لگتے ہیں پتہ ہے اس بات کا, اور پھر جا کے انسان آن ایئر آتا ہے. قبول ہے؟ میں نے کہا قبول ہے. تنخواہ نہیں دیتے ہم لوگ. میں نے کہا نو پرابلم, آپ مجھے سکھا دیں, مجھے اسکرین پر آنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیا کرتے ہیں. تو کہتے ٹھیک ہے اوکے رکھو جی انو. بس پھر رکھ لیا. اور کیسے باس تھے وہ؟ بہت نائس انسان, بہت نائس انسان, بہت اچھے. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی 2 سے 3 ماہ کی انٹرنشپ کرنے کے بعد جو ان کی کو اینکر تھی, طبیعت ان کی خراب تھی تو ان کا آف تھا. اب مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. ضیاء صاحب ایز اے گیسٹ بیٹھتے تھے, سینئر صاحب. جی صحیح. اچھا, اب وہ بیٹھتی تھیں, ان کی چیئر خالی ہے, میں دیکھ رہی ہوں, مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا, کہ مجھے بٹھا لیں. میں نے ضیاء صاحب کے پاس جا کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شو کر لوں. میں کوئی غلطی نہیں کروں گی, جو آپ کہیں گے, جیسے آپ سمجھائیں گے, میں ویسے کویسچن پٹ کروں گی. کہتے او سامنے کشن چک کے لیا ذرا پیچھے رکھ میرے.
تو میں نے رکھا لا کے. ظاہر ہے اس ٹائم میں اسٹوڈنٹ تھی اور اب بھی اسٹوڈنٹ ہے, بزرگ ہے نا, اور بہت اچھے انسان تھے. مجھے پیچھے ان کے میں نے کوشچن رکھا, میں بیٹھی, پھر مجھے بتایا ایسے پروفائل بیٹھو, پھر میں جب بات پوری کر لوں پھر اگلا سوال کرنا ہے, تسلی سے سننا ہے, یہ سوال ہے. میں نے سب جس طرح سے انہوں نے بتایا میں نے ویسے کیا. وہ فرسٹ شو تھا میرا آن ایئر اور ایک سینئر صحافی کے ساتھ. مجھے نہیں اس ٹائم پتا تھا کہ وزیر اعظم کا کیا کردار ہے, وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے, کور کمانڈر کسے کہتے ہیں, میں نہیں جانتی تھی. میں نے لائیو بول دیا کور کمانڈر کو کور کمانڈر. میری تو ایسی تیسی نہ پھر گئی, بہت بڑی غلطی تھی, پتہ نہیں تھا, پروناؤنس نہیں کرنا آتا تھا. یہاں پر آپ نے مس کیا کہ آپ کو صحافت کی تعلیم حاصل کر لینی چاہیے تھی. وہاں پر میں نے کہا او شٹ, یہ میں نے کیا کر دیا. اب لائیو تھا, ظاہر ایک دم سے کلوز ہونا نہیں تھا, لیکن پروڈیوسر نے پیچھے سے ٹھیک ٹھاک قسم کی بینڈ بجائی, اور جب بریک آئی تو ضیاء صاحب نے کہا کی کیتا ہے. میں نے کہا جی غلطی ہو گئی. امبیرسنگ تھا وہ. بالکل ڈیفینیٹلی ہونا بھی چاہیے تھا. جو میری غلطی تھی وہ بہت بڑی غلطی تھی, اور پھر اس کے بعد آج تک غلطی نہیں کی. ماشاءاللہ, یعنی کہ آپ نے اپنی غلطی سے سیکھا. یس بالکل. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے چینل 5 کے بعد کہاں کیا جوائن کیا؟ چینل 5 پہ کیا کافی عرصہ, پھر ساتھ میں رائل نیوز سے آفر آنے لگی, پھر رائل نیوز کو جوائن کیا, پھر رائل نیوز کے ساتھ ڈی ایم کو جوائن کیا, پھر دن کو جوائن کیا, کرتے کراتے اب تو یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے چینلز پر کام کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے بحیثیت اینکر. یس ایز اے نیوز اینکر اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد پروگرام میں گاہے بگاہے کوئی کون سا پروگرام کیا آپ نے آج تک؟ جی میں نے ایک پروگرام کیا گفتگو کے نام سے. گفتگو یہ سیٹ پہ تھا؟ نہیں, یہ ہوتا تھا A+ پروفائل کے انٹرویوز, لائک گورنرز, منسٹرز, اس طرح سے یہ کرنے ہوتے تھے. اور اس کا میں نے آغاز کیا تھا رائل نیوز سے, اسٹارٹنگ میں اس کریئر کے اسٹارٹ کرنے کے 3 سال کے بعد. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ایک بلٹن کرتے تھے, ساتھ ساتھ ایک پروگرام, اور وہی بلے بلے ہوتی تھی, پروگرام کرنے لگ گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک پروگرام کیا عوام سے حکام تک, پھر میں نے پروگرام کیا زاویہ, پھر میں نے پروگرام کیا اسپیشل ود کوہ نور. اچھا, آپ کوہ نور پہ بھی رہی ہیں؟ یس, کوہ نور پہ بھی کام کیا, 3 سال کام کیا. اچھا. پھر اس کے بعد کوہ نور پر آ کر اس چیز کا احساس ہوا کہ دور بدل گیا. نیوز اینکر شوق پورے ہو گئے تھے, کافی کام کر لیا تھا. پھر جب یہ احساس ہوا کہ اب ڈیجیٹل کا دور آ گیا, ٹی وی کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے جتنا موبائل کو یوز کرتے ہیں, اور موبائل پہ ایک دم سے اسکرولنگ کرتے. اب وہ دور تھا جس ٹائم اردو پوائنٹ پہ جانا چاہتی تھی لیکن ریفرنس کوئی نہیں تھا. آپ اردو پوائنٹ جانا چاہتی تھی؟ کیونکہ اردو پوائنٹ اور ڈیلی پاکستان, یہ 2 ہی تو ادارے تھے پورے اس میں جو مانے جاتے ہیں, اپنا لوہا منوایا. اب اردو پوائنٹ پہ میرے پاس کوئی ریفرنس تھا نہیں, اور جانا میں چاہتی تھی, اور میری پروفائل بھی کوئی اتنی زبردست نہیں تھی کہ مجھے وہ آفر کر کے بلاتے. میں ایک نارمل صحافی تھی, اور اب بھی نارمل صحافی ہیں, لیکن اتنے کوئی ملینز میں شو نہیں گئے ہوئے تھے. نہیں, آپ کے بڑے ملینز میں وہ اب گئے ہیں. اچھا خیر, پھر ایسے ہی اردو پوائنٹ پہ کسی سے ایڈریس پوچھا اور چلے گئی. اردو پوائنٹ پہ میرا کنٹری ہیڈ نے کیا انٹرویو. میں نے کہا جی بالکل میں جوائن کرنا چاہتی ہوں. کہتے کیا کرو گی یہاں, یہ ٹی وی نہیں ہے, ٹی وی پہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ پراپر میک اپ کر کے ایسے بیٹھتے ہیں, یہاں پہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا ہے, کر لو گی؟ میں نے کہا کر لوں گی, مجھے شوق ہے. تجربہ, ٹائمنگ, سب کچھ, سیلری پیکیج سب ڈیسائیڈ کیا. کہتے کرو گی کیا؟ میں نے کہا جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی, آپ بتائیں آپ نے کیسا کام کروانا ہے. انہوں نے کہا چلو پھر ایسا ہے کہ ٹرائی کے طور پر کرائم شو کر کے دکھاؤ, کر سکتی ہو. اچھا, یعنی کرائم کے اندر میں اس بندے کو سلوٹ کرتی ہوں جس نے مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کر لیتے ہیں, چلو پھر کر کے آؤ, کل کر لو گی آج کرو گی؟ میں نے کہا کل کروں گی, کیونکہ میں نے بھی کوہ نور کو ریزائن دیا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اگلے دن کوہ نور آ کے ریکویسٹ کی, سب بتایا کہ میں جوائن کرنا چاہتی ہوں اور ٹرائی کے طور پہ جا رہی ہوں, کنفرم نہیں ہے. انہوں نے کہا یہاں بھی کر لو وہاں بھی کر لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا ڈن. میں نے جوائننگ دی. فرسٹ شو اپنا نواں کوٹ پولیس اسٹیشن ہے لاہور کا, وہاں پر کیا کرائم شو, اور ریکارڈنگ کر کے واپس آئی. اور واپس آ کے جب وہ شو ایڈٹ ہو کے چلا تو میں پہلی اس ٹائم پر ایک ٹرینڈ سیٹ میں نے کیا تھا کہ فیمیل بھی کر سکتی ہے, تھانے جاتی ہیں لڑکیاں اور وہاں جا کے سوال کرتی ہیں. وہ 20 ملینز ہو گیا شو ود ان 2-3 days. انہوں نے مجھے کہا کی کیتا ہے؟ میں نے کہا جو آپ نے کہا تھا وہی کیا ہے, ویسے ہی کیا ہے. تو وہ بہت اچھا رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب تم نے کرنا ہی ہے. وہ چھاپ ایسی لگی کہ آج تک چل رہی ہے پچھلے 7.5-8 سال سے. اچھا, آپ کرائم سٹوریز ہی کرتی رہی ہیں پھر؟ یس بالکل. اچھا بتائیں کہ کرائم سٹوری کرتے ہوئے کبھی ڈر لگا آپ کو؟ ہاں لگتا ہے, اندر اندر لگتا ہے, شو نہیں کرواتی. کب لگا ڈر آپ کو؟ جب صورتحال کچھ اس طرح کی بن جائے جہاں محافظ بک جائیں, جہاں سچویشن چینج ہو جائے, جن کے کندھوں پہ رکھ کے آپ حوصلہ سہارا کر کے آگے ہوتے ہیں اور پھر پتہ لگے کہ پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا, تب وقتی طور پہ ڈر لگتا ہے, لیکن وقتی طور پہ لگتا ہے.
ٹھیک ہے. یاد آج تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ تو نہیں پیش آیا انہی کرائم سٹوری سے ریلیٹڈ؟ ڈیورنگ ریکارڈنگ اور آف ریکارڈ دونوں میں پیش آتے رہتے ہیں. ڈیورنگ ریکارڈنگ بھی آ جاتا ہے اور آف دا ریکارڈ بھی. میں نے سنا ایک دفعہ آپ کو کسی نے بند کر دیا تھا کمرے میں. بالکل, مجھے ایک دفعہ بند کر دیا تھا ایک عقوبت خانے میں. ہماری ہی ٹیم کے ایک شریف آدمی تھے, انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا کیونکہ وہاں پر پریشر بہت زیادہ تھا. 70-75 لوگوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا, بند کیا ہوا تھا. اب خوف طاری ہو گیا. انہوں نے جب ہماری چیخیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو سمجھ رہا ہے تمینہ کدھر گئی بیچ میں. اور کچھ ان کی جو سٹاف تھا, مینیجر تھا, رائفلز لے کے لمبے لمبے لشکرے کھڑے کیے ہوئے تھے, کوئی 10-12, تو آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور پھر وہاں پر مجھے بند کر دیا گیا تھا. بند کر دیا آپ کو؟ یعنی کہ اس نے آپ کو بچایا تھا؟ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کنفیوز ہو گئے تھے. انہوں نے آپ کو سیکیور کیا تھا اپنی طرف سے, انہوں نے مجھے سیکیور کیا تھا, یا شاید اپنی طرف سے انہوں نے اس مشکل وقت میں فیصلہ ایسا لے لیا جو میرے خلاف جا رہا تھا, لیکن لے لیا, بند کر دیا. میرے ڈرائیور بہت اچھے ہیں, اس چینل کے بھی ہیں ڈرائیور, ڈیفینیٹلی میرے ساتھ پروگرام پکار پہ بھی جاتے ہیں. جب مجھے بند کیا جا رہا تھا وہ بھی کود کے اندر آ گیا تھا. جب وہ کود کے اندر آ گیا تھا تو میں تھوڑا سا حوصلہ تھا کہ چلو یہ بھی ہے. وہ 70-75 جو زنجیروں سے باندھے ہوئے لوگ تھے, ان میں 2 ہم بھی تھے, ایک تہمینہ شیخ اور ایک ڈرائیور. تو اللہ کی مدد بھائی, ٹھیک ٹھاک, کوئی مسئلہ ماشاء اللہ, نہیں. یہ تو اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ وائرل کانٹینٹ کون سا ہے آپ کا, جو آپ کو کلپ کون سا ہے؟ ایک میں نے چھوٹے بچے کے ساتھ انٹرویو کیا تھا اردو پوائنٹ پر. بچے کی عمر تھی 4.5 یا 5 سال, لیکن بچہ بڑا ایکٹیو تھا, بہت زیادہ اچھا بولتا تھا, فلوئنٹلی بات کرتا تھا. نارملی 4-5 سال کا بچہ اتنی فلوئنٹلی بات نہیں کرتا. میں گئی تھی ادھر بچوں کے ادارے میں, چائلڈ پروٹیکشن میں, وہاں پر وہ بچہ بیٹھا رو رہا تھا. میں گئی تھی انٹرویو کرنے ڈائریکٹر صاحبہ کا. میں نے کہا بچہ کیوں رو رہا ہے, بڑا پیارا سا بچہ تھا, کیوٹ تھا. کہتے پوچھو نا اس سے یہ کیوں رو رہا ہے. تو میں اس کے پاس چلے گئی. میں نے کہا بیٹے کیا ہوا آپ کو؟ اٹھایا گود میں, اس کو بٹھایا, تھوڑا سا کھیلی, پھر اس نے مجھے سب کچھ بتایا. اب قدرتی طور پہ وہ کیمرہ مین ریکارڈ کر رہا تھا. کیا بتایا اس نے؟ اس نے بتایا میری مما فوت ہو گئی ہیں. میں نے کہا اوکے. پھر اس نے بتایا, میں نے کہا پھر اب کس کے ساتھ سوتے ہو؟ پاپا کے ساتھ. 6 ماہ بعد یا سال بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی. میں نے کہا ٹھیک. پھر پاپا ان سے پیار کرنے لگ گئے, مجھے چھوڑ دیا. میں نے کہا اچھا. پھر پاپا صبح کام پہ چلے جاتے ہیں اور ماما مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہیں, پاؤں کے نیچے سرسوں کا تیل لگا کے. اس کو یہ بھی پتا تھا تیل ہے تو سرسوں کا ہے, اتنا ایکٹیو بچہ تھا. وہ دھوپ تیز ہوتی ہے نا, تو ماما کہتی ہے چلو کپڑے بھی اتار دو, تو نکر پہنا دیتی ہیں. میں نکر پہن لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا. پھر باڈی پہ بھی لگا دیتی ہیں تیل. پھر میں 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑی ہو کے جلتا رہتا ہوں. ساتھ ظاہر ہے مجھے بھی رونا آ گیا. اس کو, بچہ تو بہت ہی رو رہا تھا. باڈی پہ اس کے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے چھالے بنے ہوئے تھے دھوپ کی تپش سے. میں نے کہا پاپا آتے ہیں, بتاتے نہیں ہو پاپا کو؟ کہتا بتاتا ہوں. پھر پاپا تھپڑ مارتے ہیں, شکایت کیوں لگا رہے. میں نے کہا پھر ماما کو بلاتا ہوں, ماما, پھر روتا رہتا ہوں. تو آج میں گھر سے بھاگ کے آ گیا. اب میرے سے مار نہیں کھائی جا رہی تھی. میں نے کہا کہاں بھاگے تھے؟ کہتا جگہ تو کوئی تھی نہیں, پتہ نہیں آنٹی کہاں جانا تھا, تو میں نکل کے آ گیا گلی میں. پھر پتہ نہیں کس نے یہاں پہ فون کیا, تو بڑی سی گاڑی ایک آ گئی تھی. ان گاڑی والوں نے مجھے بٹھایا ہے, دیکھے مجھے انہوں نے چیز دیا, ایپل شیپل پکڑا ہوا تھا. میں جب بیٹھتا تھا کھانا کھاتا تھا تو پاپا ٹھڈا مارتے تھے, تو وہ میرا کھانا باہر آ جاتا تھا, الٹیاں کرتا تھا میں. بس اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ تکلیف بھی دیتی ہیں. اور وہ جو کلپ تھا وہ بہت وائرل ہوا, اردو پوائنٹ کا تھا. پھر اس کے بعد سے اس کی زندگی پھر چائلڈ پروٹیکشن میں گزرنے لگی, اور ابھی بھی میں جاتی ہوں, اس سے ملتی ہوں, میرا دوست ہے وہ. چلو ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو سٹوریز ہیں موسٹلی وہ ٹیبوز ہوتے ہیں یا ٹیبوز کی طرح ہوتی ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے ایسی سٹوریز کرنا جس میں بہت ساری چیزیں, جیسے مجھے ابھی انہوں نے میرے دوستوں نے دیا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل کی طلبہ کے ساتھ بوڑھا ڈاکٹر کئی ماہ تک زنا کرتا رہا, ڈاکٹر کمرے میں نہیں گاڑی میں شروع ہو جاتا تھا, ہر طرح مذاق تھا, لیکن ماں کے ساتھ سونے کا مذاق نہیں تھا. دوست کو پکا سگریٹ پلا کر ماں کو سیٹ کیا, بیڈ پر لیٹ کر بیوی نے دوسرے شوہر کے پہلے شوہر کا راز بتایا, شوہر نے بیوی کا گلا کاٹ کر زبان کو آگ لگائی, ہم دونوں بہنوں کو اسلام آباد 75,000 میں بیچا گیا. یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سیکشول ٹیگ لائنز ہوتی ہیں اور آپ کی تصویر اس کے نیچے لگی ہوتی ہے, مجھے تھوڑا سا یہ عجیب لگتا ہے بحیثیت ایک ویور. آپ کو عجیب لگتا ہے یا آپ یہ کہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ؟ اچھا زہیب, آپ کا سوال اتنا زبردست ہے کہ میں چاہتی تھی میرے ساتھ کوئی اس ٹاپک پر تو بات کرے. ہر کوئی کرائم پر ہی بات کرتا ہے, اس پر بات نہیں کرتا. آپ ایک خود
سینئر اور ایک اچھے صحافی ہیں. ایک صحافی کبھی بھی اپنی مرضی کا کانٹینٹ نہیں کرتا. تہمینہ شیخ نے چینل پر آنے سے پہلے یا اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھنا کرائم میری مرضی کا کیا ہے, قتل ہے یا زنا ہے. جو ہوا ہوگا وہ تہمینہ کو رپورٹ کرنا ہے. ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے. میں نے کبھی ایک سنگل شو بھی پلانٹڈ نہیں کیا. اس چیز کے گواہ آپ بھی ہیں اور یہ فیلڈ بھی ہے. اچھا, جو ہو رہا ہے وہ مجھے بتانا ہے. ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے وہ ایک میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے. اگر وہ یہ کام لڑکی کرے گی تو وہ انوکھی بھی لگے گی, کچھ لوگوں کو بری بھی لگے گی, کچھ لوگ اپریشیٹ کریں گے. معاشرہ ہے. اور وہی کام لڑکا کرے گا تو کہیں گے کوئی گل نہیں, بندے تے کر دے ہی ہوندے نے. ایک معاشرہ. اب جو ہو رہا ہے مجھے وہ دکھانا ہے. میں اس پروگرام کو اور ان کیسز کو جب ڈیل کرتی ہوں, رپورٹ کرتی ہوں, تو پولیس, عوام, ملزم, فیملی اور تہمینہ شیخ یہ کیسے ڈیل کرتی ہے. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں اس شو میں ریڈ لپسٹک نہیں اورنج ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا. کیا جواب ہے میرے پاس؟ اگنور. مجھے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا تو آج تو فلانے گاؤں میں گئی تھی تو گاؤں کے حساب سے ڈریسنگ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. ابھی اپنی اپنی مینٹالٹی ہے, ہر بندہ اپنی مینٹالٹی سے بولتا ہے اور میں سن کے اسمائل دے کے جواب بھی نہیں دیتی. اب پھر کچھ پولیس کے آفیسرز, میرا سلیوٹ ہے ان کو, جو اب شاید ریٹائر بھی ہو چکے ہیں, یہاں سے پاکستان چھوڑ بھی چکے, وہ کہتے ہیں بیٹا اللہ سب کو ایسی بیٹیاں دے. جو اچھے لوگ ہیں, میں برا کسی کو نہیں کہتی, ہر شخص اپنی مینٹالٹی کے مطابق کام کرتا ہے. میرا اعتراض آج آپ کے شو کی نسبت میں ایک میسج زہیب دوں گی. جی ضرور. میں چوائس نہیں کر سکتی زہیب. لاہور میں ہم رہتے ہیں, ہمارے آفیسز لاہور میں, آپ بھی لاہور میں بھی لاہور, بہت سے صحافی لاہور, بہت سے چینلز لاہور میں. فار ایگزامپل مال روڈ کے اوپر ایک لڑکی کو اغوا کر کے گاڑی میں زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر کے لاش اس کی نہر میں پھینک دیں. یہ خبر ڈفرینٹ چینلز کے پاس آئے گی. تہمینہ شیخ کو اللہ نے ایک نام شہرت دے دی. تہمینہ شیخ تک بھی آ گئی, بہت چھوٹا سا نام ہے. تہمینہ شیخ موقع پہ جائے گی, دیکھے گی. اب تہمینہ جا کے کیا کہے کہ زنا نہیں ہوا؟ تہمینہ تو بتائے گی کہ ہوا تھا. تہمینہ تو بتائے گی کہ لاش کہاں سے ملی تھی. تہمینہ تو بتائے گی لاش کس حالت میں پڑی تھی. تہمینہ تو بتائے گی کرنے والا ایک تھا یا دو تھے, گاڑی تھی یا روڈ تھا. اس وجہ سے اب یہ لائنز کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیچ فریزز ہیں, لوگ اس کو سیکشول اس میں کنوٹیشن میں لیتے ہیں, اور وہ جو لوگ بچے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ہم ٹی وی پہ کھولتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ, گھر پہ ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں, تو اس میں اس طرح کی چیز کا سامنے آنا کہ ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو ٹیچ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی, میں لوگوں کو معاشرے کا اصل روپ دکھانا چاہتی ہوں. میں اسی پر نوکری کر رہی ہوں, میں نوکری کر رہی ہوں اور میرا پیشن ہے میری جاب. اب یہ لائن اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو وہ اس کی چوائس ہے. میں کسی بھی شخص کی مینٹالٹی اور چوائسز کے مطابق کام نہیں کر سکتی, وہ کوئی ٹی وی چینل ہے یا کوئی پرائیویٹ ڈیجیٹل کوئی ویب سائٹ ہے. میں کام وہ کروں گی جو سچا ہے, جو حقیقت ہے. اور میں نے اپنی اس اڑی کے اوپر بڑے لوگوں کو ریفیوز بھی کیا. کیا کہہ سکتے ہیں, چھوڑیں گے باتیں. کیا ریفیوز کیا؟ دیکھیں, میں کام کروں گی اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے, ادارے کی چوائس پہ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, ادارہ کہہ رہا ہے یہ کام ایسے نہیں, ایسے کر دو, نہیں ایسے نہیں ہوگا. جو ہوگا وہ دکھایا جائے گا, سینسر نہیں ہوگا کام. ٹھیک ہے, آپ چاہتی ہیں کہ سینسر نہ ہو؟ نو, کیا ضرورت ہے. آپ چھوڑ دیں, نوکری چھوڑ دیں, کمپرومائز نہ کریں. لیکن تہمینہ بحیثیت ایک صحافی, آپ کو لگتا نہیں اس میں کرائم گلوریفائی ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہر شو میں کرائم کو کمپلیٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اینڈ پہ آپ میرا کوئی شو نکال لیں, پکار نکال لیں, تہمینہ شیخ آفیشیل چینل نکال لیں, میرا ذاتی, ہر سٹوری کے بعد اینڈ پہ میں نے اس کیس کی غلطی بتائی ہوتی ہے کہ یہ غلطی نہ ہوتی تو یہاں تک نہ پہنچتے. اچھا, اور میں میسج بھی دیتی ہوں. اس میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اس میں لوگ جو کہتے ہیں, جب میں نے بات چیت کی دوستوں سے, صحافیوں سے, انہوں نے کہا یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ ہی بکتا ہے, یہ ایک بیٹ ہے, کلک بیٹ ہے جو ہم دیتے ہیں نوجوانوں کو, اور اسی وجہ سے تو کلپ چلتا ہے. ورنہ تو یہ سٹوریاں تو ہر جگہ پڑی ہوئی ہیں. یہ سٹوریاں ان کلپس کی وجہ سے اور تہمینہ کے بولڈ سوال پوچھنے کی وجہ سے چلتا ہے. تہمینہ جب وہ بولڈ سوال پوچھتی ہے اس پہ چلتا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں ایک عورت شرما رہی تھی, تو آپ نے اسے کہا کہ میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتی جو تم کہہ رہی ہو. 2 بیویاں تھیں ایک شخص کی شاید. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. جی تہمینہ شیخ گاؤں میں کھڑی ہوئی ہے رات کے 12 بجے, اور کچھ 200-300 بندہ کھڑا ہوا ہے 2 سے 3 گاؤں کا,
اور تھانے کی نفری کو 40 سے 50 لوگ کھڑے ہوئے تاکہ کنڈیشن کنٹرول میں رہے صورتحال جو حالات تھے وہاں پہ. 7 بچوں کا ایک باپ ہے 45 سال کا, اس کی بیوی بیمار ہو گئی بچے پیدا کر کے, اس نے اپنی بیوی کا خیال نہیں کیا بقول ان کے. پھر وہ کہتی ہے کہ چلو جی اب میں معاملات گھر کے نہیں سنبھال پاتی, یہ تمہیں نہیں سنبھال پاتی, تم دوسری شادی کر لو. 45 سال کا آدمی 18 سال کی ان میرڈ لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کو لے آتا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, لائیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لے آیا. اب اس کو میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کلپ کا. 45 سال کا آدمی, یس 45 سال کا آدمی دودھ شودھ بیچتا ہے, 7 اس کے بچے ہیں, ہر بچہ 45 سال کا آدمی بوڑھا تو نہیں ہوتا. بالکل نہیں 40 کا ہوں. بالکل نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, مجھے اس پر اعتراض بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہوتا. اچھا جی, شادی ہو گئی 17 سال کی لڑکی کے ساتھ, وہ لڑکی کبھی شہر گئی نہیں ہے, وہ گاؤں میں پیدا ہوئی ہے ایک گھر کے اندر, اور اسی گھر میں آ کے لڑکا اس کو لے کے چلا گیا, اس کی شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, اللہ حافظ, رخصت ہو گئی. اب وہ اگلے گھر میں جا کے شوہر کو دیکھ رہی ہے, تو میں اس سے پوچھتی ہوں بتاؤ تمہارے میاں کا کیا نام ہے. اب 250-300 لوگ کھڑے ہیں, رات 12 بجے کا ٹائم ہے. کہتی ہے میرا نام تو ہے. میں نے کہا شوہر کا نام کیا ہے؟ کہتی میرے شوہر کا نام یہ ہے. میرا سائیوں کھڑا ہے سامنے. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا ابھی پہلی بیوی اس کی فوت ہوئی تھی. اس کیس میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, اور 3 بچے زہر دے کے مارے تھے اسی صحن سے. 3 بچے, چوتھی بیوی. 4 جنازے اٹھے ہیں کب؟ شام میں, مغرب کے ٹائم, رات 12 بجے. تمینہ ادھر ہے, وہ اگزے ہنس رہی ہے. غصہ آنا تھا کہ نہیں؟ اب آپ شوق کیوں ہوئے؟ غصہ آنا چاہیے تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ مسکرا کس لیے رہی ہیں؟ اس گھر سے 4 جنازے اٹھے 3-4 گھنٹے پہلے, آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تو پھر میں کی کرا, مسکراوانا تھا میرا جنا جو سامنے کھڑا ہے. میں کہا ٹھیک, اب کیا کہا جا سکتا ہے, ڈیفینیٹلی تھوڑا سا چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا بتاؤ پھر تم لوگوں کے گھر میں یہ 4 جنازے اٹھے کیوں اٹھے, مسئلہ کیا تھا بھائی, جھگڑا کیا تھا؟ کہتی جھگڑا بس اینا جنہ سی کہ اسی دونوں اس کمرے چ رہندیاں سی, تے وہ پہلی بڈھی سی تے میں دوجی بڈھی سی, اسی کی کمرے چ سونے ہیں. میں نے کہا یہ کس کی خواہش ہے؟ کہتی میرے جنے دی خواہش ہے. وہ کہندا ایک ادھر ہوئے تے ایک ادھر ہوئے. میں نے کہا اوکے. اب ایسی سچویشن میں وہ سٹوری اگلی سنا رہی ہے مجھے. میں نے کہا بی بی بس اتنا ہی کافی ہے. اب ایسی سچویشن میں تمینہ کیا کرے؟ تمینہ مرضی کا کانٹینٹ تو نہیں لا سکتی, تمینہ مرضی کا کریکٹر بھی نہیں کھڑا کر سکتی کہ بھائی اتنا بولنا ہے اور اتنا نہیں. خیر, لیکن کیا تمینہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو بات ہے یہ اس کو سینسر ہونا چاہیے؟ سینسر از اے گڈ تھنگ. دیکھیں میں ایک صحافی ہوں اور میں نے صحافت کرنی ہے. صحافت میں سینسرشپ ہوتی ہے, ہم پڑھ کے آئے ہیں یہی, سینسرشپ ہوتی ہے. اب اس میں ادارہ اس کو سینسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ میری جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ملازم ہوں ادارے کی, جیسے آپ سٹی 42 کے ملازم ہیں, رائٹ, ایک اچھے صحافی ہیں, منجے ہوئے صحافی ہیں. میں دیکھتی ہوں آپ کے شوز بڑی بولڈنس کے ساتھ, تیری ایسی کی تاسی بنام سرکار. آپ کے جتنا بہادر نہیں ہوں میں. نہیں, آپ بہادر ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں آپ, لیکن آپ کی مرضی سے تو سٹی نہیں چلے گا. جیسے آپ جی ایسے ہی ہے, ہمیں سینسرشپ ماننی پڑتی ہے. میں بھی مانتا ہوں جی, لیکن یہ اس کا مطلب ادارہ نہیں اس کو سینسر کرتا. دیکھیں اس طرح تو میں نے اداروں بھی کام کیا, اردو پوائنٹ پہ کیا, بہت کام کیا. کیا ادارے نے وہ سینسر نہیں کیا؟ نیو پہ کیا, لاہور رنگ پہ کیا. میں پتہ یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, آپ ایک خاتون ہے جی, آپ کی ماشاءاللہ ایک عزت ہے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ بحیثیت صحافی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نام سے ایک چیز جوڑی جا رہی ہے جس کے اوپر یہ گندی سی ٹیگ لائن لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے نائکا ہر رات 5,000 فکس کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ایک لائن لکھی ہوئی ہے نا, آپ کی پکچر ہے نیچے, آپ اس میں نظر آ رہی ہیں مجھے, اور آپ کے آگے کوئی خواتین کھڑی ہوئی ہیں, اور یہ ایک ایسا سوال چل رہے ہیں, ٹیبو ہے نا, آپ اس کو ٹیبو سمجھتی ہیں نا کہ اس طرح کی بات ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں کرتے کہ انہیں پہلے ایسی وہ اس کے ساتھ سو گئی تھی. یہ چل رہی ہے, یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے یا آپ کے کریئر کے اوپر, آپ کی بحیثیت صحافی, آپ کی ذات کے شخصیت کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں تکلیف دیتی ہیں, کچھ چیزیں تکلیف نہیں دیتی. کون سی چیزیں تکلیف دیتی ہیں پہلے میں وہ جاننا چاہتا ہوں. جو جھوٹ ہوتا ہے, جس میں میری تصویر کو اٹھا کے ایڈٹ کر کے لگا کے اپنی پھکی بیچی جاتی ہے مختلف چھوٹے چھوٹے چینلز پر. معذرت چاہتی ہوں, آپ نے پوچھا تو میری عادت ہے, آپ بتائیں. میری تصویر کو اٹھا کے اکثر اوقات اپنی مرضی کے ٹیگ لائنز لگا کے اس کو بیچا جاتا ہے. میں ایک پروگرام کرنے کے لیے اوکاڑا گئی تھی, وہاں پر ایک بندہ تھا, اس کے پاؤں گوبر سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے کینچی چپل پہنی ہوئی تھی. میں کہ شاید کوئی بھینسوں کو سنبھالنے والا بندہ ہوگا. پروگرام پورا کر لیا اور ایٹ دا اینڈ ہم کھانا کھا رہے تھے, ٹیم پوری. کہتا ہے باجی آج ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتاؤ. لوگ آ جاتے ہیں سیلفی لینے تو ڈیفینیٹلی لینی ہوتی. کہتا ہے میں نا یہ بھی چلا رہا ہوں, یہ بھی چلا رہا ہوں. وہ 5 پیجز چلا رہا تھا اور ان 5 پیجز, وہ گوبر والا لڑکا,
ان 5 پیجز کے اوپر تہمینہ شیخ کا کانٹینٹ تھا. کون سا؟ یہ پکار کا, اردو پوائنٹس کا, تہمینہ شیخ آفیشیل کا, اتنے سے کلپ اس نے نکالے کچھ منٹس کے, اور وہ لگائے ہوئے تھے زہیب ایک 5 ملین کو پیج ہے. میں کہا کمائی تو کر رہا ہے بھائی, میں نے کیا کمائی کرنی ہے. اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے. مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اور وہ بیچ یہی چیز رہا تھا, بیچ رہا ہے باقاعدہ, غلط جو غلط چیزیں نکلتی ہیں اس کے اندر سے, یا آپ کا ایڈٹ کر کے. ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے 12 ملین کو, وہ میرا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. تحریک اسلام یا کچھ اس طرح سے نام ہے. پکچر وہ لگائی ہے جو میرے پرسنل آفیشیل اکاؤنٹ پہ لگی ہے, اور وہ اس کو کر رہا ہے, اور وہ مجھے آج کل اسٹرائک بھیج رہا ہے کہ میں تہمینہ شیخ ہوں, تم نہیں ہو. تو یہ تو حالات ہیں اس معاشرے کے. یعنی کہ یہ جو چیزیں لگتی ہیں اس طرح کا, لوگ بولتے ہیں یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا. نہیں, میری طرف سے کیوں ہوگا؟ مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ مجھے مصیبت اس قوم کی پڑی ہوئی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ مجھے نا اصل میں یہ جب میں نے پڑھا کچھ چیزیں تو آپ کے اکاؤنٹ پہ, آپ کے جو پرسنل اکاؤنٹ سے ہیں وہاں سے انہوں نے میرے لڑکوں نے نکال کے مجھے دی ہیں. مجھے یہ اعتراض ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہی بحیثیت ایک صحافی مجھے, اور میرا یہی تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کو ایک لائن کی کریکشن کرنا چاہتی ہوں, میرا پرسنل اکاؤنٹ کون سا ہے اس بات کو ثابت کون کرے گا؟ تہمینہ شیخ پرسنل سے میرے خیال سے آفیشیل سے لے کے آئے ہیں, یہ آفیشیل ہی کہتے ہیں سارے. اچھا ویسے آپ خود اس کے حق میں نہیں ہے کہ ایسی چیز؟ بالکل نہیں. تہمینہ شیخ کو اس طرح کی زو مانی, یا بلکہ زو مانی تو نہیں, یہ تو ڈائریکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, میں خلاف ہوں, نہیں لگانا چاہتی. اچھا تہمینہ, پچھلے دنوں ایک انکوائری بھی چل رہی تھی کوئی ایف آئی اے کی یا NCCI کی, وہ کیا تھی آپ کے خلاف جس میں آپ کو بلایا بھی گیا تھا؟ یہ چلتی رہتی ہے, یہ پچھلے دنوں کی باتیں تھوڑی نہ ہے. یہ کیا تھا تہمینہ, میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا یہ ہے اس طرح سے کہ فار ایگزامپل ایک کیس ہو گیا, معاشرہ تبدیل ہو گیا, میں نے کہا نا حالات بدل گئے. کیا ان جو ٹیگ لائنز ہیں ان کے اوپر تو نہیں تھی؟ نو, ایک کیس ہم نے کیا, ان پر نہیں تھا. ایک کیس ہم نے ریکارڈ کیا تھا, میں نے کیا تھا, میاں عمران ارشد نے کیا تھا, جو ویسے تو بھائی ہیں لیکن ایک اچھے صحافی, بہت اچھے آدمی. اچھا ہم سب نے وہ ریکارڈ کیا. اچھا صحافی کیا ہوتا ہے, واقعہ ہوا, گئے جا کے پراپر اس کو ریکارڈ کیا, سوال جواب کیے. اب وہ جس کا مسئلہ تھا اس نے اٹھ کر, ہر کیس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے. اب جو ظالم ہوتا ہے نا, اس نے ایک تو ظلم بھی کیا ہوتا ہے, اور اپنے ظلم کو وہ بیان کرنے کے لیے یہ فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں فیس کیوں کروں, کہتے تیری ایسی کی تیسی, تو نے میرا نام کیوں لیا. اس کے بعد وہ اٹھ کے آگے سے کر دیتے ہیں آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی اپلیکیشن, کوئی نہ کوئی درخواست دے دی, FIR کرا دی, انکوائری لگا دی. اب میں اٹھوں اور اٹھ کے زہیب سلیم کے اوپر ایک درخواست دے آؤں FIA میں کہ زہیب نے مجھے اس کیس میں تنگ کیا, درخواست تو میں نے دے دی. اب زہیب نے قانونی طور پر پیش ہونا ہے, اسٹیٹمنٹ دینی ہے, واپس آ جانا. گلٹی ہوں گے تو FIA پوچھ لے گا, گلٹی نہیں ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. سیم ایز اٹ از یہ کیسز تھے, یہ پیکا ایکٹ میں تھے, پیک ایکٹ میں تھے, جس کو ہم نے فیس بھی کیا تھا. ہم نے کیا فیس کرنا ہے, ادارے نے پراپر فیس کیا تھا اس کو, اور الحمدللہ اس ٹائم وہ سب کے سب کلیئر ہیں, اور کسی میں بھی مجھے گلٹی ثابت نہیں کر سکا, کوئی بھی ایک سنگل آدمی. ٹھیک ہے. اچھا تہمینہ, یہ جو ٹیبوز ایشو ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ رپورٹ کرتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ویسے ریپیٹ 3-4 دفعہ تو کر چکے آپ. نہیں, وہ تو صرف یہ آپ کی ٹیگ لائنز کی, وہ ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ خود سے یہ سٹوریز کرتی ہیں, ڈھونڈتی ہیں, یا یہ سٹوریز آپ کا یہ کوئی ٹارگٹ ہے, پروڈیوسر لے کے جاتا ہے, یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ویوز زیادہ آتے ہیں, اسپیشلی ان جو جس میں یہ سیکشول کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, سیکشول کرائم ہوتا ہے جس کے انوالو, وہ زیادہ کرتی ہیں؟ کیوں مجھے پرسنلی ریٹ ٹائپ کے پروگرامز اچھے لگتے ہیں. کون سے؟ ریٹ یس. 2 نمبر دوائیاں بن رہی ہیں, فضول حرکتوں کے لیے کوئی جگہ لی ہوئی ہے, کسی کا نام بیچ کر کسی اور کو بدنام کیا جا رہا ہے. میری چوائس یہ پروگرام ہوتا ہے. میری چوائس وہ مظلوم ہوتا ہے جس کی کوئی سنتا نہیں ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور پھر تھانے والے اس کو کہتے ہیں چل بی بی باہر جا کے بہ جا. یہ میری چوائس ہے, میں یہ کام کرتی ہوں. مجھے دلی خواہش ہے, جذبہ ہے, کچھ بھی کہہ لیجئے, شاید اللہ نے اندر یہ کٹ کٹ کے بھرا ہے کہ مظلوم کی آواز پر. اچھا جہاں پر ریٹنگ کی بات آتی ہے نا, آپ یقین کیجئے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کیس میں ریٹنگ کیسی آئے گی, کروں یا نہ کروں. سنگل ٹائم میں نے نہیں سوچا. لوگ اپروچ کرتے ہیں, بے شمار کرتے ہیں, ان میں سے جو پریورٹی پہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے, یار بہت ظلم ہو گیا, پھر میں ادھر جاتی ہوں. یہ ہے تہمینہ کی چوائس.
تمینہ آپ کی کسی بھی شو سے اس کے بعد انصاف ملا لوگوں کو؟ ارے میں تو بتا بھی نہیں سکتی اور نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتی. اچھا الحمدللہ شاید وہی دعائیں ہیں جو بچائی بیٹھی ہیں, ادروائز کام تو ہم نے بھی کم نہیں کیے, بڑے بڑے ظالموں کے آگے کھڑے ہو کے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح محفوظ رکھے, میری دعا آپ کے لیے. لیکن آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ ٹیگ لائنز جو بہت زیادہ فحش ہوتی ہیں وہ آپ نہیں لگاتی, وہ آپ کے نام سے لگائی جاتی ہیں, آپ نے یہ کہا. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے نام کے بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون کیا لگا. اور آپ یہ جو سیکشول کانٹینٹ ہے, جو سیکشولی جس میں ہوتا ہے موٹیویٹڈ ہوتا ہے, وہ آپ چوز نہیں کرتی. بالکل نہیں, بالکل. اور اس میں کسی قسم کا ریٹنگ کا کوئی دور نہیں ہے اس میں, کیا کسی میں بھی کسی بھی. اچھا آپ نے ایک اس کے بعد میں دو چیزیں اور شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک کیس اٹھایا اس کا بلاج کا, بہت زیادہ جب بلاج قتل ہوا, اور میرا بھائی تھا, وہ میرا بڑا قریبی تعلق تھا اس کے ساتھ. میں خود اس کیس کے اوپر بولا نہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے علاوہ آپ کا بہت زیادہ انٹینس اس کے اندر ان ڈیپتھ آپ نے انٹرویوز کیے. کیا آپ نے اس میں سے نکالا, کیا ہوا تھا؟ ہوا تو پچھلے کئی سالوں سے جو ہو رہا ہے, ان کا بندہ مرتا ہے, پھر ان کا مرتا ہے, پھر صلح ہو جاتی, پھر قرآن پاک بھی آتا ہے, پھر ٹیبل پر کافی عرصے سے تو بیچارے انہی کے مر رہے تھے. ان کے دادا کو قتل کیا گیا, ان کے والد کو قتل کیا گیا, پھر اس کو قتل کیا گیا. ان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت تک. بس اس طرح ہی ہے, کنٹروورسی ہوتی رہی. زویب ایک چیز اس کے اندر آپ کو کسی قسم کو پریشر فیس کرنا پڑا؟ بڑی کلیئرلی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد وہ پہلا ٹاپک تھا جس پر میں کسی ایسی جگہ پر گئی تھی جہاں پر باقیوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا گولڈن بٹ کیا ہوتا ہے. یقین کیجئے میں وہاں کھڑی نہیں ہوں, اکیلی لڑکی, بلیک کلر کا پینٹ کوٹ شاید پہنا ہوا تھا میں نے, سردیوں کا. بہادر خاتون ہے آپ, یہ تو مجھے معلوم ہے. تھینک یو سو مچ. اب ایک بندہ ادھر سے آیا, لمبے لمبے بال ہے. میں کہ یہ بندہ کون ہے؟ پتہ لگا جی یہ بہت بڑا بدماش ہے. میڈم آپ کو نہیں پتا, لوگ ڈرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آگے چلے گئے. وہاں سبھی ایسے لوگ تھے. وہ پہلا وقت تھا جب میں نے قریب سے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جن سے لوگ ڈرتے ہیں, نہیں پتا تھا. پھر ایسا ٹیگ لگا کہ لوگوں نے کہا پتہ نہیں سارے لاہور کے بدماش جو ہیں وہ تمینہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تمینہ ڈری نہیں ادھر کھڑی ہو کے, ایک 5 فٹ 3 انچ کی لڑکی, خوف نہیں کھا رہی ایک رائفلوں والوں سے. تو یہ چیز شاید بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے اندر ڈالی ہے. خوف مجھے نہیں آتا, مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے. یہ اب نہیں ہے, یہ شروع سے ہے. ابو سے یہ نیچر ملی ہے. بڑی کانفیڈنٹ خاتون ہے. بس ایک شروع سے ایک چیز اللہ کی طرف سے ملی اور کام کرنے کو مل گیا تو کام چلتا رہا. لیکن بالاج ایک ایسا شخص تھا جس کا مجھے دلی دکھ, میں نے کہا اتنا پیارا لڑکا ہے یار, یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ملزم یہ ظلم کر سکتا ہے, دشمنیاں ہیں. تو پڑھا لکھا بڑا ایک کیوٹ, ایک بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے. بالاج کا انٹرویو کافی عرصہ پہلے کیا تھا. ہمارے بڑے اچھے صحافی ہیں, دوست ہیں, فاروق نے, ہم دونوں, فاروق اور میں دونوں اردو پوائنٹ پہ ایک عرصہ رہے. وہ انٹرویو میں بار بار دیکھتی تھی, وہ کہتا تھا مجھے کیا ضرورت ہے میں دشمنیاں نبھاؤں, میں تو کہتا ہوں امن ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں. تو وہ خوف آیا تھا, ڈر لگا تھا کہ یار آج اگر آپ کسی کے لیے پراپر آواز صرف اس لیے نہیں اٹھاتے کہ سامنے بدماش کھڑا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے. تو پھر میں وہاں پر گئی, جا کے انٹرویو کیا, پھر ایسا کیا کہ اس کیس میں جاتے. احسن شاہ کا کیا رول دیکھا آپ نے اس کے اندر؟ کیا آپ کو ڈگ آؤٹ کچھ کیا آپ نے؟ نمک حرام آدمی ہے. کیا نکلا اس کے اندر, سٹوری کیا تھی اس کی, وائی ہی واز اگینسٹ بلاج؟ ایک ایسا شخص جو آپ سے بھی کھاتا ہے, جو میرے سے بھی کھاتا ہے, سینٹر پہ بیٹھ کے وہ میری باتیں جو میں نے کی ہوتی ہیں اس میں 4 نمک مرچ مسالے لگا کے آپ کو سناتا ہے. پھر آپ جو کہتے ہیں پھر وہ آ کے اس کو سناتا ہے. آپ سے بھی جیب گرم ہوتی ہے, میرے سے بھی ہوتی ہے. اور یہاں تک مجھے تو بتایا تھا ان کے بھائی نے, بالاج کے امیر موصب نے, کہ اگر تو ایڈیڈاس کی, پتہ نہیں مجھے برانڈ کا نام لینا چاہیے یا نہیں, ایک جراب بھی لیتا تھا نا بالاج تو ساتھ میں برابر سیم کلر کی اس کی لیتا تھا. یہ ایویں نہیں لشکتی اسکن کی. مجھے بھی پتا. ایسے بندے کو آپ نے یار اس طرح مروا دیا نمک حرامی کر کے. اس کا کردار تھا, ڈیفینیٹلی تھا, کیوں نہیں تھا. اسی نے تو سرگے میں اور نفرت اور سب کچھ کروایا تھا. وہاں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو جگہ کا حیا نہیں آیا کہ جگہ کی حیا کر لوں میں, کس پاک جگہ پہ کھڑا ہوں احرام پہن کے, آپ کیا پیچھے بیٹھ کے ٹی سی بعد میں جب وہ پکڑا گیا تب اس سے ملنے کا اتفاق ہوا جیل میں یا تھانے میں؟ نہیں. اس کی بیوی کا یا کسی کا انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا؟ اس کی بیوی زور زور سے چیخو پکار کر رہی تھی جب اس کا جنازہ آنا تھا اور سارا سلسلہ ہوا تھا. لیکن مجھے تب بھی ترس نہیں آیا تھا اس فیملی پہ, میرا نہیں دل کیا تھا جانے کو, کیونکہ بہت کچھ کہا جا رہا, سونا لے گیا, سونا آ گیا تھا, پولیس سونا لے گئی. بھائی آپ نے اگلے کا بندہ مار دیا بیٹھ کے, اور وہ خوبصورت انسان مار دیا ہے جو واقعی خوبصورت تھا, نفیس تھا. حالانکہ بالاج کی زندگی میں بالاج سے ملی بھی نہیں ہوں, صرف ایک تصویر اور اس کا خاکہ اور اس کی باتیں جو لوگوں سے سنی.
اس نہیں، دوران اچھا آدمی تھا، اچھا بچہ تھا، انسان، بہت اچھا تھا، میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، دوست تھا. میرا بھائیوں کی طرح تھا، ایسے ہی تھا، تکلیف دہ تھا وہ ہمارے لیے. میں تو خود اس میں نہیں آیا، میں تو فیملی کے ساتھ بھی تھا ان ٹچ، تو اس لیے میں نے خود وہ نہیں کیا. لیکن بحیثیت صحافی یہ کرنا پڑا. پھر گوگی بٹ صاحب کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، ان سے سوال کافی سارے اور پوچھے مزے تھے. کی بات بتاؤں، مجھے نہ گوگی کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، نہ تیفی کا بیک گراؤنڈ پتہ تھا، نہ ہے. بس ایک نام سنا، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ تو بندے کو ویسے ہی کھا جاتے ہیں، بندے کا پتہ نہیں چلتا. ہم تو شہر میں رہنے والے نا اس لیے. اچھا شہر کی بات کر لیں تہمینہ، یہ ڈور کو لے کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. آپ نے بھی یہ کور کیے کہ ڈور پھر گئی بندے کے گردن پہ اور وہ بندہ مر گیا، اور جب پتنگ بازی الاؤڈ ہی نہیں ہے تو پھر یہ ڈوریں کیسے پھر رہی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے کبھی کوئی ایسے کیس کور کیے؟ دکھتی رگ پہ نمک ڈال دیا آپ نے. اچھا پچھلے سال کی بات کر لیتے ہیں، اور پھر اب تو خیر ہم 2024 کی بات کرتے ہیں، 25 کی نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. 2024 سے لے کے جتنے بھی پتنگ بازی کے واقعات اور معاملات آئے، فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیجٹس کے مطابق ہر واقعے پر یہی ہم نے ٹی وی پر خبر سنی، پابندی سخت عائد ہے، پابندی سخت عائد ہے، پابندی سخت عائد ہے. جس کے علاقے میں گڈی اڑتی دیکھی SHO سسپینڈ. اس کے دو پہلو ہیں، میں نام نہیں لوں گی چونکہ میں نے صحافت زیرو سے شروع کیا. میں نے پرچی صحافت تو کی نہیں، میں نے کال صحافت نہیں کی. کال کریں جی مجھے رکھ لیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، جو پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی SSP کی یا DIG کی، وہاں پر کوئی 50 سے 60 کرائم رپورٹرز بیٹھے ہوتے تھے صہیب، اور 2 لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی. ایک دعا مرزا جن کا تعلق اب جیو سے ہے، ایک تہمینہ شیخ جن کا تعلق آج کل نیو سے ہے. آپ دونوں نے کوہ نور سے شروع کیا؟ نہیں، کوہ نور میں کام کیا آپ نے ساتھ؟ کوہ نور میں ویسے کام کیا، لیکن جو چھاپ لگی وہ اردو پوائنٹ سے لگی. میری فیملی ہے، انہوں نے مجھے شہرت دی اور میرا ٹھیک ہے گھر سمجھ لیجیے. اچھا اب 50-60 کرائم رپورٹر ہیں، 2 لڑکیاں ہیں. میں اپنے ہر شو میں یہ بات کرتی ہوں کہ پولیس والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ نے عام انسان کی 2 آنکھیں بنائی ہیں، پولیس والے کی 4 ہیں. اس کی 2 پیچھے بھی ہوتی ہیں، یہ پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں سامنے سے دیکھ رہا ہے. کرائم رپورٹر کی 6 ہوتی ہیں، یہ ادھر سے بھی دیکھتا ہے، یہ ادھر سے بھی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے کرائم رپورٹر. ٹھیک ہے. ہم لوگ جب بیٹھتے تھے اس پریس کانفرنس میں، جب میں سوال کرتی تھی نا، تو میرے سوال کی آواز جو تھی وہ مرد کی آواز سے پتلی ہوتی ہے، عورت کی آواز ڈیفینیٹلی، لیکن بہت اونچی ہوتی ہے آپ کی آواز. وہ ابو یہ وہ سوال میرا ہونے نہیں دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اگر کبھی ہو جاتا تھا تو پھر اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا. سوال ٹھیک ہوتا تھا لیکن آگے سے ڈیل اس طرح کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. DIG صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیے، بول رہے ہیں ان کو بولنے دو، پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے. کون سے شیخ صاحب جن سے فوت ہوئے تھے؟ جی عمر شیخ. جی عمر شیخ بھی ان میں، عمر شیخ بھی ہیں ان میں. ایک اور DIG صاحب جن کا انصاف نہ مل سکا آج تک ان کی فیملی کو. کون سے؟ بہت کچھ ہوتا رہا اس کیس پر بھی، اور میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کیس کو جا کے دیکھوں، جس میں بہت قرۃ العین کے متعلق کہا جاتا تھا، جو DGPR سے جن کا تعلق ہے. جی یہ پاس تھیں لاسٹ ٹائم، ڈرنک بہت کر لی تھی اور یہ ہو گیا. شارق جمال صاحب، میں نام لینا نہیں چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا خیر، کہتے تھے بیٹا آپ سوال کیا کرو، آپ بالکل ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہنس رہے ہیں نا، کو ہنسنے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ کھل کے ہنستے بھی نہیں تھے نا، صرف کنفیوز کرتے تھے. تو میں نے وہاں سے صحافت سیکھی اور کرتے کرتے آج تہمینہ شیخ بن گئی. ڈور کے بارے میں بتا. ڈور کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ ہر پریس کانفرنس کے اینڈ پہ ہوتا تھا ڈور نہ چلے بھائی، تیری جو ہے نا نوکری چلی جائے گی. SHOs بھی بیٹھے ہوتے تھے. یہ خبر سنتا تھا نا جو کرائم رپورٹر، وہ اس خبر کو ذہن نشین کر لیتا تھا. پھر جس SHO سے اچھی دوستی ہوتی تھی اس کو تو کچھ نہیں کہنا، جس سے بگڑی ہے اس کے علاقے میں ڈور اگر یا گڈی دیکھی گئی ہے، تصویر اتاری، DIG کو SSP کو شیئر کر دیا، دیکھیں جی آپ کے آرڈر مان نہیں رہا، سسپینڈ. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب ایسا کیوں کرتے تھے آپ لوگ SHO کے ساتھ؟ اس لیے کیونکہ آپ کی مرضی کا کام کسی کیس میں اس نے نہیں کیا، آپ کے کہنے پہ بندہ نہیں چھوڑا، موٹر سائیکل نہیں چھوڑی، چھوڑے ہیں بڑے لمبے کھاتے ہیں. لوگوں نے کہنا اس کو کیا ہو گیا اپنے صحافیوں کے پیچھے. صحافی SHOs کو بلیک میل کرتے تھے گڈی ڈور کے اوپر. رپورٹر، کرائم رپورٹر، انڈر میٹرک، پرائمری، مڈل، چھٹو ہے نا گلا نو کرائم میں تعلیم پہ ان کی کیا ہم بات کریں. آپ کو بھی پتا ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بالکل بالکل. یہ نہیں مجھے معلوم کہ یہ ایسے کرتے ہیں، بلیک میل ایسے لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ہوتا ہی کچھ، یہ تکلیف دہ
باتیں کرتے ہیں کہیں بہت ساری. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ ڈور کے پھرنے کے واقعہ, جیسے ایک سمنا آباد میں ایک ڈور پھری تھی ایک بندے کو, بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈور نہیں پھری تھی. جیسے ابھی ایک بندے کی مزنگ میں ایک لڑکا تھا نواں کوٹ میں, اس کو کہا ڈور پھری, لیکن اس کے پیرنٹس نے نہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا نہ ہی اس پہ کیس درج ہو سکا. پھر ابھی یہ جو لڑکا ابھی پیچھے اویس جو ٹاؤن شپ میں تھا, اس کو ڈور پھری, اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ میں اپنی بیوی سے لڑ کے نکلا تھا اور میں نے کٹ کیا اور ڈور پہ نام لگ گیا وہ. تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں, اس طرح کی رپورٹ جھوٹے کیسز ہوئے ہیں آپ کی نظر میں سے گزرے ہیں؟ کیس تو ہر دور میں جھوٹا اور سچا ہوتا رہا, الفاظ کے کھیل سے. کہیں مرضی ہوئی قلم کدھر کو چل گیا اور کبھی کہیں چل گیا اور کیسے ثابت کر دیا. تہمینہ نے کھایا تھا زہر, بعد میں پتہ چل جائے گا نہیں وہ زہر تھوڑی تھا, وہ تو تہمینہ کو اٹیک ہوا تھا, وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا. یہ قلم ہے بھائی, جس طرف مرضی چلا لے کوئی بھی نیک بندہ, اللہ کا شریف بندہ وردی لیکن والا. تہمینہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کو بھی تو کسی نے کہی ہے, جیسے فار ایگزامپل کسی بھی کیس میں آپ کو بھی کوئی بتاتا ہے کہ اس نے زہر کھایا ہے یا اس کو زہر دیا گیا ہے اور وہاں رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس کو اٹیک آیا, کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے, آپ کسی ایک بندے کی بات پہ یقین کر کے ڈاکٹر کی بات کو نگیٹ کیسے کر سکتی؟ میں کسی بندے کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتی. پھر میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر دیکھ رہی ہوتی ہوں سچویشن کیا ہے. پولیس کس پر چلتی ہے؟ پولیس قاتل تو کبھی نہیں کہتا میں نے قتل کیا ہے, پولیس رپورٹ پڑھتی ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا دیتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, کہ اس کا کاز آف ڈیتھ کیا تھا. یس, اور آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتے ہیں یار, آپ موقع کی موجودگی دیکھتے ہیں, بندہ دیکھتے ہیں, لوکیشن دیکھتے ہیں, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوا. کوئی کچھ بھی کہہ دے تو انسان مان تو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پولیس کا کردار کیسا دیکھا بحیثیت کرائم رپورٹر آپ نے, پولیس کا کردار ہماری سوسائٹی میں کیسا دیکھا؟ اگر پولیس کام کرنا بند کر جائے تو شاید میرے اور آپ کے ہاتھ سے لوگ بیٹیاں چھین کر لے جائیں. پولیس بہت اچھا کام کرتی ہے اوور آل, لیکن اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, ہمارے اداروں میں موجود ہیں, صحافت میں ہیں, پولیس میں ہیں, ڈاکٹرز میں, ہر جگہ ہیں. اس لیے برے لوگ کم ہیں, اچھے لوگ زیادہ ہیں. تو یہ اچھے ہیں, اچھے بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں تہمینہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. فائنلی مجھے آپ نے جو سب سے زیادہ آپ کی پہ تنقید ہوتی ہے وہ یہی تھی جو میں نے آپ سے پوچھ لی کہ یہ جو تھم نیلز ہیں یا جو اس طرح کی سٹوریز ہیں, کیا اس میں آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے؟ کیا آپ یہ جان بوجھ کے کرتی ہیں اس طرح کے ویوز لینے کے لیے؟ میرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے میں تھم نیل بناؤں یا اس کی لائن بتاؤں. اور سوال ایسے کرنا اور ایسی سٹوریز کی طرف جانا, سوال میں نے کرنا ہے. اگر آپ نے غلط کام کیا ہے میں نے اس کو 4 دفعہ الٹا سیدھا کر کے پوچھنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے سچ کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب بچے چھوٹے ہیں یا پھر آپ اس پہ لکھ کے لگا دیں پیرنٹل گائیڈنس لکھتی ہیں آپ؟ بالکل لکھا ہوتا ہے کہ بچے نہ دیکھیں, بالکل لکھا ہوتا ہے. ہلکے دل والے نہ دیکھیں, کمزور دل والے نہ دیکھیں, لکھا ہوتا ہے. آپ کا دل اتنا مضبوط کیسے ہو گیا؟ ابو نے کر دیا. یعنی کہ آپ کی انسپریشن آپ کے والد صاحب ہیں. میرے والد صاحب ہیں. والد صاحب واحد وہ ہستی ہیں جن سے مجھے پیار نہیں ہے, جن سے مجھے عشق ہے. چلے ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. چلے آپ کو ان کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. جو ہم نے جس بات جو آپ سے کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے کر لی, اور آپ نے بڑے کلیئرلی بتا دیا کہ آپ خود بھی اس کو انڈورس نہیں کرتی. جو ٹیگ لائنز ہیں یا جو سٹوریز آپ کے ساتھ آپ کرتی ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو انڈورس نہیں. نو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے بندے, مجھے کیا پتا میرے پیچھے بیٹھ کے کیا کیا لکھا ہوا ہے. میں ایک ایک لائن کو پڑھنے بیٹھوں, میں نے تو کر لی نوکری. تہمینہ جی آپ خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو اچھی چیزیں کروائے, اچھے کام کروائے, سوسائٹی میں بہتری آئے, بگاڑ پیدا نہ ہو. میری دعا ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, بیسٹ آف لک. مجھے امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا, آپ کو دل کی باتیں پسند آئی ہوں گی جو میں نے اپنی کولیگ تہمینہ شیخ کے ساتھ کی, آپ کو پسند آئی ہوں گی. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.